شیخ مظہر سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگی ہے جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کنارے پر موتیوں کے درخت سونے کا شاخوں والے لہلہا رہا ہے۔ وہاں کے چند نوعمر لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا، خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پڑی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئی، مگر ایک ان میں نہایت ہی بدصورت بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور تیری آج کی رات ہے جو نیند لگی تھی نا وہ۔ ایک بزرگی کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت ہی حسین لڑکی ہے کہ اس جیسے میں نے عمر بھر نہیں دیکھی، اس میں سے ایسی تیری خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسے خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالاخانوں سے غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے اور موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔